رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے، برگزیدہ اصحاب میں سے، اور بہت ہی اعلی مقام والے اصحاب میں سے، جو زبدہ کریم کو کہتے ہیں، یعنی جو کریم تھی رسول اللہ کے پاس صحابہ میں سے۔ صحابہ سب ایک درجے کے نہیں ہیں، یہ درست تأثر نہیں ہے کہ سارے صحابہ برابر ہیں، نہ قرآن انہیں برابر سمجھتا ہے، نہ رسول اللہ انہیں برابر سمجھتے تھے، اور نہ ہی خود صحابہ میں یہ احساس تھا کہ سب برابر ہیں۔ ان میں اصحاب بدر کا اپنا مقام تھا، شہدائے احد کا اپنا مقام ہے، اور باقی کارکردگی کی بنیاد پر ہے۔ کارکردگی مہم ہے، نہ رابطہ۔ صرف رسول اللہ کی صحبت میں آ جانا یہ نہیں معیار بنایا گیا، بلکہ ہر ایک نے صحبت میں آنے کے بعد جو کارکردگی دکھائی ہے وہ معیار تھا، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی درجہ بندی کی ہے، اور خود صحابہ کو صحابہ کا احترام کا حکم دیا ہے۔ ان میں اصحاب احد کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، جن میں سے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا مصنف نے، کانو ہم الصفوہ والزبدہ۔ صفوہ اس خلاصے کو، نچوڑ کو کہتے ہیں، یعنی جو تمام صحابہ کی عظمت کا نچوڑ صحابہ تھے وہ احد میں شہید ہو گئے۔ اور زبدہ کریم کو کہتے ہیں، مکھن زبدہ، یعنی صحابہ کے اندر جو کریم تھے، جو بہت نمایاں تھے، بہت اعلیٰ کردار کے مالک تھے، وہ سارے شہید ہو گئے۔ وفی طلیعتہم عمہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، اور سب سے برگزیدہ ترین صحابی رسول اکرم، محافظ رسول اکرم، مدافع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب تھے۔ وہ اصیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حجر، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں چوٹ آئی، پتھر لگا آپ کے چہرہ انور پر۔ انکسرت منہ جبہتہ الشریفہ، ایک پتھر پیشانی پہ لگا جس سے پیشانی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وحجر اصاب فمہ الطاہر، اور ایک پتھر حضور کے منہ پہ لگا، دہن مبارک پہ لگا۔ وانکسرت منہ ثنایاہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دانت سامنے والے ٹوٹ گئے۔ وتخسر الدم علی لحیتہ کأنہ حناء و خداب، اور یہ منہ کا اور پیشانی کے زخم سے خون بہا، اور رسول اللہ کی ریش مبارک ساری خون سے تر ہو گئی، رنگین ہو گئی، اس طرح سے کہ گویا خضاب لگایا ہوا ہے۔